ایک علاقے میں قحط سالی کا راج تھا اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ مزید کچھ کھانے کو باقی نہیں بچا تھا اور مویشی مالکان نہایت پریشان تھے۔ اس دوران اس گاؤں کے مولوی اللہ وسایہ نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک بکریوں والے کا اس مولوی صاحب کے پیچھے زندگی کا یہ پہلا جمعہ تھا اور یہ بات اس کے دل میں اتر کر یقین کا درجہ پا چکی تھی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پہ چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ ذرا اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ بکریاں پار چھوڑ کر خود واپس آ جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تو لوگ چونکے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل انسان تھا، صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار اپنی بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر یقین کسی نے نہ کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کرتا، مگر پھر بھی بات ہوتے ہوتے مولوی اللہ وسایہ تک جا پہنچی۔ مولوی اللہ وسایہ نے اس بکریوں والے کو بلوایا اور اصل حقیقت بتانے کو کہا۔ بکریوں والے نے مولوی صاحب کو کہا کہ وہ تو خود ان کے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنے والے تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایک جمعے میں یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دیں تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی اللہ وسایہ نے کہا، بھائی ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں مگر ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ بس میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوا بکریوں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ لوگ بھی صبح کے وقت دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور بکریوں والا بھی آ گیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو دفعہ اندر ہی اندر ارادہ کیا کہ انکار کر دیں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو مسجد سے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی اللہ وسایہ کے حق میں تعریفی مشگافیاں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا اور پہلے اسے درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا پاؤں ہی شڑاب سے پانی میں چلا گیا اور مولوی اللہ وسایہ صاحب ڈبکیاں کھانے لگے۔ بدحواسی میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ ابھی کمر کمر پانی میں اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ میں بہنا بھی شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا اور سوکھنے کے لیے ایک طرف لٹا دیا۔ مولوی صاحب کی درگت نے بکریوں والے کو بھی پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، مگر چونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا لہذا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا مولوی اللہ وسایہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی طرف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس بکریوں والے نے درخت سے بندھے رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا تھا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسے کے حوالہ کر دیا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی مولوی صاحب، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہذا اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ یہی کچھ حال ہماری نمازوں اور دعاؤں کا ہے۔
ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے۔ جب دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی تو نماز کیا قبول ہو چکی ہوگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔